بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاسوس اعظم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سالی 420 بھاگ گئی، دھوکے باز۔ اللہ میاں قیامت کے دن اس کا منہ بلیک کرے گا، تب پتہ چلے گا سالی کو۔ قاسم نے اپنے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اسے نیل گرام سے واپس آئے آج چوتھا روز تھا اور اب تک اس سے مسلسل ڈوری کو تلاش کرتے ہوئے گزارا تھا، لیکن ڈوری کا کہیں پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس لیے اب اس کی شان میں قصیدے پڑھتا اپنے دفتر آ گیا تھا، کیونکہ اس کے مینیجر نے کوٹھی فون کر کے بتایا تھا کہ ایک کاروباری سودے کے لیے اس کی دفتر میں ضرورت ہے۔ باس، آپ نے مجھ سے کچھ فرمایا؟ اس کی بوڑھی سی لیڈی سیکرٹری نے اس کے پیچھے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تم سالی دفع ہو جاؤ۔ ہوں، آ جاتی ہیں لیڈی میڈی بن کر سالی بوڑھی بکریاں۔ یہ چپکلی بیگم کو بھی لیڈی میڈی ڈھونڈنے کے لیے بکری منڈی ہی ملتی ہے، قاسم نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا، اور لیڈی سیکرٹری خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ساری تنخواہ منخواہ نہیں لیتی تم؟ قاسم نے اپنی مخصوص جہازی سائز کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ باس، آپ نے خود ہی تو جانے کے لیے کہا ہے، لیڈی سیکرٹری نے مڑ کر کہا۔ ہاں، تمہیں تو موقع ملے، سائی حرام ایٹر، تنخواہ لیتے تو کھڑی ہو جاتی ہو۔ کہاں ہے وہ منشی نتھے خان کی اولاد؟ سالے نے فون کیوں کیا تھا؟ بلاؤ اسے، قاسم نے غصے سے ڈھارتے ہوئے کہا۔ ابھی حاضر کرتی ہوں مینیجر کو، لیڈی سیکرٹری نے جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ قاسم ہمیشہ مینیجر کو منشی منقع کہتا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئی تھی کہ قاسم مینیجر کو بلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا مینیجر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا لفافہ تھا۔ حضور، یہ لفافہ ابھی ایک آدمی دے کر گیا ہے، کہہ گیا ہے کہ اس میں حضور کی ذاتی چیز ہے، اس لیے اسے اور کوئی نہ کھولے، مینیجر نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اور بڑے مؤدبانہ انداز میں لفافہ قاسم کے سامنے رکھ دیا۔ جاتی چیز؟ ابے کیا مطبل، اب کیا فل فلوٹیاں لفافوں میں بند ہونے لگی ہیں؟ قاسم نے حیران ہو کر میز پر رکھے ہوئے لفافے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہی، حضور، فل فلوٹی لفافے میں کیسے بند ہو سکتی ہے؟ مینیجر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ابے کیوں بند نہیں ہو سکتی؟ بولو سالے، جواب دو۔ اگر فل فلوٹی سے بڑا لفافہ ہو تو سالے احمق، تم سالے مینیجر ہو یا پھٹیچر؟ قاسم کو غصہ آ گیا۔ ہو سکتی ہے حضور، ہو سکتی ہے، مینیجر نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ کس میں سالے یہ جرت مرت ہے کہ میری جاتی فل فلوٹی کو لفافے میں بند کرے؟ میں اس کی ٹانگیں وانگیں نہ توڑ دوں؟ قاسم کی ذہنی روح پلٹ گئی۔ جی بالکل نہیں ہو سکتی، کم از کم حضور کی ذاتی فل فلوٹی تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ مینیجر بھی اس کا طبیعت شناس تھا، اس لیے فوراً ہی اس نے اپنی بات پلٹ دی۔ ابے کیا کہہ رہا ہے؟ سالے مالکن کو لفافے میں بند کر رکھا ہے؟ اوہ سالے، تم مجھے ڈیڈی سے کوڑے مروانا چاہتے ہو؟ دفع ہو جاؤ ابھی اسی وقت، ٹھیک 1:04 پر دفع ہو جاؤ، قاسم نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں نسیں جما دی، اور مینیجر واقعی اس طرح بھاگ گیا جیسے 1:05 پر اس کمرے میں قیامت آ جائے گی۔ اور پھر وہ قاسم کی بات بھی سمجھ گیا تھا، ذاتی فل فلوٹی سے قاسم نے اپنی بیگم مراد لے لی تھی، ظاہر ہے ذاتی تو وہی ہو سکتی تھی۔ ہوں سالے غدار مدار، قاسم نے بڑبڑائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر سامنے پڑا ہوا لفافہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور اوپر لکھا ہوا تھا انتہائی ذاتی۔ قاسم نے پہلے تو لفافے کو اوپر روشنی کی طرف کر کے اس کے اندر دیکھنا چاہا، لیکن جب کچھ نظر نہ آیا تو اس نے اس کی سائڈ پھاڑ دی اور اس کا پھٹا ہوا حصہ میز کی طرف کر کے جھٹکے دینے لگا۔ دوسرے لمحے چند بڑی بڑی تصویریں نکل کر میز پر گر گئیں۔ یہ اتفاق تھا کہ ساری تصویریں الٹی گری تھیں۔ جاتی تصویریں؟ قاسم نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور لفافہ ایک طرف پھینک کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور ایک تصویر اٹھا کر سیدھی کی کہ دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی، اس قدر زوردار کہ جیسے اس کے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ اس کا چہرہ تیزی سے مسخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا جناب؟ اچانک دروازے پر کھڑے چپڑاسی نے اس کی چیخ سن کر اندر آتے ہوئے کہا۔ ابے دفع ہو جا سالے، دفع ہو جا ورنہ، اور دروازہ ایک دم کلوز، قاسم نے بری طرح بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اسے میز پر پڑی ہوئی تصویروں پر گرتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے جسم سے ان تصویروں کو چھپا لینا چاہتا ہو، اور چپڑاسی نہ صرف باہر نکل گیا بلکہ اس نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ یا اللہ میاں،
معافی، توبہ، او گاڈ، اللہ میاں، او معافی۔ قاسم نے دوبارہ سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا اور پورا جسم بری طرح کانپنے لگ گیا تھا۔ اسے جلدی جلدی ساری تصویریں سیدھی کر دی اور پھر اس کی آنکھیں خوف سے بند ہونے لگیں اور منہ سے معافی معافی کے الفاظ نکلنے لگے۔ اس کا سانس تیز تیز چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت دور سے دوڑ کر آ رہا ہو۔ پھر اسے ایک آنکھ ذرا سی کھولی اور تصویروں کو دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے سے جھٹ سے آنکھ بند کر لی اور اس کے منہ سے معافی معافی کے الفاظ اور زیادہ تیزی سے نکلنے لگے۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور قاسم نے یکرخ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اور ایک بار پھر میز پر اس طرح گر پڑا جیسے اس کا میز پر سونے کا ارادہ ہو۔ دروازے پر مینیجر ایک فائل میں ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ دفع، سالے دفع، ایک دم خلاص، سالے دفع، قاسم نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور مینیجر قاسم کی یہ حالت دیکھنے لگا اور پھر تیزی سے واپس مڑا اور باہر نکل آیا۔ قاسم اس کی جاتے ہی سیدھا ہوا۔ اسے اپنا منہ دوسری طرف کیا اور اندازے سے تصویریں اکٹھی کرنے لگا اور ذرا سی گردن گھما کر چور نظروں سے میز کی طرف دیکھا کہ کوئی تصویر رہ تو نہیں گئی، لیکن اب میز پر کوئی تصویر پڑی ہوئی نہ تھی۔ اس کے بعد وہ جلدی سے باتھ روم میں گیا۔ اسے تصویروں کو اس طرح فرش پر پھینکا جیسے اس کے ہاتھ میں چھوت کی بیماری کے انتہائی مہلک جراثیم پکڑے ہوئے ہوں۔ پھر وہ واپس آیا اور میز کی دراز کھول کر اس سے ایک قیمتی لائٹر نکالا اور جلدی سے باتھ روم میں آ کر وہ دھم سے فرش پر بیٹھ گیا اور پھر منہ پھیر کر تصویروں کو اکٹھا کرنے لگا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی کہ تصویریں اکٹھی ہو گئی ہیں تو اسے ایک الٹی تصویر اٹھائی اور جلدی سے لائٹر جلا کر اس کے کونے کو آگ لگا دی۔ تصویر فوراً بھڑک اٹھی۔ جب وہ پوری طرح جل گئی تو اس نے دوسری تصویر اٹھائی اور اسے بھی آگ لگا دی۔ اس طرح باری باری ساری تصویروں کو دوبارہ دیکھے بغیر اس نے آگ لگا دی۔ جب سب تصویریں جل کر راکھ ہو گئیں تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر پیروں سے اس راکھ کو اکٹھا کر کے اسے گٹر میں ڈالا اور پانی کھول دیا۔ یا اللہ، میری توبہ، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ میرے اللہ، تو تو سب کچھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ میری توبہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں میری، یا اللہ تو دیکھ سکتا ہے، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ قاسم نے باقاعدہ کان پکڑے اور دیوار سے ناک رگڑنی شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر شدید زلزلے کے آثار تھے۔ جب اس کی تسلی ہو گئی کہ واقعی اللہ میاں نے اسے توبہ کرتے دیکھ لیا ہے تو باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، لیکن اس کا جسم ابھی تک خوف سے کانپ رہا تھا اور پھر وہ اپنی کرسی پر آ کر اس طرح ڈھیر ہو گیا جیسے لاکھوں میل کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اسی لمحے میز پر موجود اس ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی جس کا نمبر ڈائریکٹ تھا۔ قاسم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ بول رہا ہوں، میں سچ مچ گناہ گار نہیں ہوں۔ اللہ میاں جی سب جانتے ہیں، اللہ میاں جی سب جانتے ہیں، قاسم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی سے اللہ میاں جی سب جانتے ہیں کی گردان شروع کر دی۔ قاسم، تصویریں تم نے دیکھ لی ہیں؟ دوسری طرف سے ایک بھاری مگر سرد آواز سنائی دی۔ تصویریں؟ کون سی تصویریں؟ یا اللہ، میں بے گناہ ہوں۔ اللہ میاں، میں بے گناہ ہوں، یا اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈالنا۔ قاسم کی ذہنی روح دوزخ کی طرف بہک گئی تھی۔ آواز کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی دوزخ کے خوف سے کانپنے لگ گیا تھا۔ کیا خیال ہے اگر یہ تصویریں تمہاری بیگم اور تمہارے باپ سر عاصم کو بھیج دی جائیں؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ قاسم کے ہاتھ سے بے اختیار ریسیور گر گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ اس کی حالت سے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سنو، اگر تم ہمارا کہا مانو تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ورنہ یہ تصویریں نہ صرف تمہاری بیگم، تمہارے باپ بلکہ پورے شہر میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ میز پر پڑے ہوئے ریسیور سے اونچی آواز سنائی دی اور قاسم نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حکم مانوں گا، بالکل مانوں گا، سچی مانوں گا، خدا کے لیے گجب وجب نہ کرنا۔ میں سوچ لوں، قاسم نے جلدی سے ریسیور اٹھاتے ہوئے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ سوچ لو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے سوچ موچ لیا، بلکہ میرے باپ دادا نے سوچ موچ لیا۔ تم حکم بتاؤ، میں ابھی سالے چپراسی کو بھیجتا ہوں۔ قاسم نے جلدی جلدی کہنا شروع کر دیا۔ یہ حکم تم نے ماننا ہے۔ سنو، تم اپنے انکل ڈاکٹر جابر کو جانتے ہو؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ کیا انکل جابر نے تصویر بنانی ہے؟ قاسم نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ انکل
جابر جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے ہم نے ایک چیز حاصل کرنی ہے، اس طرح کہ کسی کو حتیٰ کہ انکل جابر کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور سنو، اس چیز کے متعلق تفصیل تمہیں ڈوری بتائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈوری، قاسم نے ریسیور رکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈوری کا نام سنتے ہی اس کے ذہن سے تصویروں کا خوف یکلخت دور ہو گیا تھا۔ تو یہ ڈوری تھی، مگر میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، اور پھر یہ تصویریں، او سالے کیمرہ چکر، اوہ اوہ، قاسم کا ذہن یکلخت کیمرہ ٹرک کی طرف گھوم گیا، کیونکہ ایک کیپٹن حمید نے اسے بتایا تھا کہ کس طرح مجرم کیمرہ ٹرک کر کے ایسی تصویریں بنا لیتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر ہی دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ حضور، مس ڈوری آئی ہیں، اچانک چپراسی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی آ گئی ہیں؟ لے آؤ سالی کو، قاسم نے ڈھاتے ہوئے کہا، اور چپراسی جلدی سے باہر نکل گیا۔ ہیلو مائی ڈیئر قاسم دی گریٹ، چند لمحوں میں ڈوری کی آواز دروازے سے سنائی دی۔ آؤ آؤ، آگے آؤ، سالی غدار مدار، بے گناہ کو اللہ میاں سے سجا دلوا دی ہے، آؤ آؤ، قاسم نے کھا جانے والے لہجے میں کہا۔ وہ اس طرح ڈوری کو بلا رہا تھا جیسے کوئی استاد شرارتی بچے کو چمکار کر بلاتا ہے تاکہ اسے سزا دی جا سکے۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈوری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بولو، میں نے سالی تیرے ساتھ منہ کالا نیلا کیا ہے کیا؟ بولو، منہ سے پھوٹو تو، قاسم نے ڈھاتے ہوئے کہا۔ اس کا خوف اب غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تم شاید پاگل ہو چکے ہو، میں جا رہی ہوں، اور سنو، ابھی تصویریں تمہاری بیگم کے پاس پہنچ جائیں گی، ڈوئی نے اس بار کرخت لہجے میں کہا، اور بجائے آگے آنے کے تیزی سے مڑ کر باہر نکل گئی۔ ارے سنو تو، ارے میں پاگل، میرا باپ پاگل، ارے سنو تو، قاسم نے زور سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے اٹھ کر دوڑنے اور ڈوئی کو پکڑنے کا انداز ضرور اپنایا تھا، لیکن ظاہر ہے نہ تو وہ اس قدر تیزی سے حرکت کر سکتا تھا اور نہ بھاگ سکتا تھا، اس لیے وہیں کرسی پر بیٹھا چیختا رہا۔ حضور، حضور، چپراسی قاسم کی چیخیں سن کر اندر آ گیا۔ حضور کی اولاد، وہ ڈوری، وہی سالی کو بلا کر لا، جا بھاگ کر جا، قاسم نے ڈھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو چلی گئی حضور، باہر چلی گئی، چپراسی نے جواب دیا، اور قاسم نے بے اختیار سر میز پر رکھ دیا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگا تھا، اسے اپنے جسم پر سر آسم کے پڑتے ہوئے کوڑے نہ صرف دکھائی دے رہے تھے بلکہ تکلیف بھی محسوس ہونے لگ گئی تھی، اور اس کے منہ سے ہائے ہائے نکلنے لگ گئی تھی۔ حضور، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اچانک مینیجر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاید چپراسی مینیجر کو بلا لایا تھا۔ میں بے گناہ ہوں ڈیڈی، اللہ قسم، بالکل بے گناہ ہوں، یہ کیمرہ چکر ہے ڈیڈی، ہائے اللہ، قاسم نے اسی طرح میز پر سر رکھے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ قاسم صاحب، قاسم صاحب، مینیجر نے جلدی سے آگے بڑھ کر قاسم کا بازو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ قاسم نے اٹھ کر اس طرح آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا جیسے وہ نیند سے جاگا ہو۔ اوہ، آپ کی طبیعت بے حد خراب ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، مینیجر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ڈوری کو بلا دو، تمہارے بچے جیے، ورنہ وہ تصویریں بیگم کو دے دے گی۔ یا اللہ، میں کس عذاب میں پھنس گیا، میری توبہ، پھر میں فل فلوٹی کا نام بھی نہ لوں گا۔ قاسم نے ہچکیاں لے کر باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ ڈوری؟ کون ڈوری حضور؟ ڈورتھی، جو تھی حضور، لیڈی سیکرٹری، وہ تو چھوڑ گئی ہے، مینیجر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ابے گدھے کی تم، میں ڈوری کی بات کر رہا ہوں، تم اس بڈھی ڈورتھی کا نام لے رہے ہو، قاسم روتے ہوئے بولا، اور یکلخ غصے میں آ گیا۔ حضور، ویسے مس صاحبہ جو ابھی ابھی آئی تھی، مجھے بالکل وہی ڈورتھی لگی تھی، یہ صرف جوان تھی اور وہ بوڑھی تھی، چپراسی نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، یہ ڈورتھی اس نامراد بوڑھی ڈورتھی کی بیٹی ہے۔ اوہ، سیاہ میلنگ، اوہ اوہ، قاسم کی دماغی روح یکلخ پلٹ گئی، اس کا چہرہ اب غصے سے پھڑکنے لگا تھا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مینیجر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھانا چاہا، لیکن قاسم نے ڈھاتے ہوئے مینیجر کو روک دیا۔ ابے رک جا، سالے دکھتا نہیں، یہ سالہ پرائیویٹ فون ہے، سالے گدھے پھٹیچر، قاسم غصے سے ابل پڑا، اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہالو، قاسم غصے سے ڈھارا۔ میں ڈوری بول رہی ہوں، دوسری طرف سے ڈوری کی کرخت آواز سنائی دی۔ اچھا، اب فون پر بولنے لگی ہے سالی، سیاہ میلنگ کی اولاد، تخم حرام، قاسم غصے سے ڈھارا۔ شٹ اپ، تمہارا دماغ میرے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، ڈوری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور قاسم کے جسم کو یکلخ جھٹکا لگا، اور ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔
اب وہ سہما ہوا نظر آنے لگ گیا تھا۔ ہاں، اس نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تم میرا حکم مانو گے؟ بولو ہاں، ڈوئی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں، قاسم نے یتیموں جیسے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سنو قاسم، تم عاصم ٹیکسٹائل ملز کے خصوصی شعبے میں جاؤ گے جہاں ڈاکٹر جابر کام کرتے ہیں، اور تم اپنے ساتھ ایک آدمی ڈاکٹر آرنلڈ کو لے کر جاؤ گے، اور ڈاکٹر جابر سے اس کا تعارف اپنے دوست کے طور پر کراؤ گے، اور پھر وہاں ڈاکٹر آرنلڈ تمہارے دماغ کو کنٹرول کرے گا۔ وہ جس چیز کے ساتھ سرخ لفظ کہے گا تم نے وہ چیز ضرور حاصل کرنی ہے۔ بولو ہاں، ڈوئی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، قاسم نے مردہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم نے حکم نہ مانا تو یہ تصویریں تمہارے باپ اور بیگم تک پہنچا دی جائیں گی، ڈوئی نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، تمہارا کیا، تمہارے بچوں کا، تمہارے سالے حرامزادے باپ کا، تمہاری سالی اس بڑھیا نامراد بڑھیا ماں کا بھی حکم مانوں گا، قاسم نے روتے ہوئے کہا۔ گڈ، آج شام 4 بجے آرنلڈ ہوٹل البانیہ میں تم سے ملے گا۔ وہ تم سے کہے گا سرخ، اور تم اس کو ساتھ لے کر چلے جاؤ گے جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ 4 بجے تمہیں ہوٹل البانیہ میں موجود ہونا چاہیے۔ بولو ہاں، ڈوئی نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، قاسم نے ایک کی بجائے 3 بار ہاں کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور قاسم نے مردہ ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ مینیجر اور چپراسی اس کے فون اٹھاتے ہی واپس چلے گئے تھے، کیونکہ وہ قاسم کی عادت جانتے تھے۔ جب وہ پرائیویٹ کا لفظ کہہ دیتا تو پھر انسان تو انسان مکھی کی موجودگی بھی برداشت نہ کرتا تھا۔ سارے بلیک میلر، او کاش ڈیڈی کے پاس کوڑا ہوتا، قاسم نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ عمران نے بالکل مختلف قسم کا میک اپ کیا ہوا تھا، اور وہ پاکیشیا سے آیا بھی اسمگلروں کی ایک لانچ کے ذریعے تھا، تاکہ کرنل فریدی کی زیرو فورس کی نظروں سے بچ کر نیدرلینڈ میں داخل ہو سکے۔ اسے معلوم تھا کہ ایئرپورٹ پر زیرو فورس کے ایجنٹ ملک میں داخل ہونے والے تمام افراد کی کڑی نگرانی کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک عام سے بدماش کے میک اپ میں موجود تھا، جس کی پیشانی پر ایک زخم کا نشان موجود تھا۔ جسم پر چست لباس اور گلے میں نیلے رنگ کا رومال اس نے اس طرح باندھا ہوا تھا جیسے عام طور پر گنڈے باندھتے ہیں۔ ڈاکٹر آرنلڈ سے متعلق کاغذات اس کی جیب میں تھے۔ ساحل سمندر سے اس نے ٹیکسی پکڑی اور پھر مختلف جگہوں پر اترتا، پھر ٹیکسی پکڑتا، نگرانی کو اچھی طرح چیک کرتا۔ وہ آخر کار ہوٹل البانیہ میں پہنچ گیا۔ ہوٹل میں داخل ہوتے وقت اسے پوری تسلی تھی کہ کسی نے اس کی نگرانی نہیں کی۔ ہوٹل کے شاندار ہال میں اسے داخل ہونے سے روک دیا گیا، کیونکہ اس ہوٹل کے ہال میں صرف وہ اشخاص داخل ہو سکتے تھے جنہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو اور باقاعدہ ٹائی باندھی ہوئی ہو۔ کوئی اور موقع ہوتا تو دربان کی یقیناً شامت آ جاتی، لیکن عمران اب اتنا احمق نہ تھا کہ دربان کو زج کر کے یہاں موجود زیرو فورس کے ایجنٹوں کے سامنے اپنی شناخت ظاہر کر دیتا۔ اسے زیرو فورس کی کارکردگی کا اچھی طرح علم تھا۔ پورے دارالحکومت میں ان کا جال پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ویٹر بگ سے ملنا ہے بھائی، اسے ملوا دو، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ بگ؟ اوہ، پھر پچھلی طرف چلے جاؤ، وہاں ویٹر ہال ہے، وہ وہاں ملے گا، وہ آج کے لیے ویٹرز کا انچارج بھی ہے، دربان نے جواب دیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور ہوٹل کے عقبی طرف آ گیا۔ یہاں ایک دروازے پر ویٹرز ہال کی تختی موجود تھی۔ عمران دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ یہ واقعی ایک بڑا ہال تھا۔ یہاں بے شمار الماریاں موجود تھیں۔ درمیان میں ایک لمبی سی میز تھی جس کے گرد کرسیاں موجود تھیں۔ کچھ ویٹرز یونیفارمز کی تبدیل کر رہے تھے، کچھ کرسیوں پر بیٹھے کھانے پینے اور گپے مارنے میں مصروف تھے۔ عمران کو دیکھ کر ایک سفید بالوں والا ویٹر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ آپ کون ہیں؟ یہ صرف ویٹرز کے لیے مخصوص ہے، اسے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے بگ سے ملنا ہے، عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بگ سے؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس سفید بالوں والے ویٹر نے چونک کر عمران کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا سے، عمران نے دھیرے سے کہا۔ اوہ اوہ، اچھا اچھا، میرا نام بگ ہے، ادھر آؤ، اس سفید بالوں والے نے جلدی سے کہا، اور عمران کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے ایک ملحقہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک چھوٹی سی میز اور 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاں، اب بولو کیا بات ہے؟ بگ نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ریڈ سرکل، عمران نے دھیرے سے کہا۔ اوہ یس آرتھر، کاغذات نکالو، بگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کاغذات موجود ہیں، لیکن آرتھر کا حکم ہے کہ میں خود یہ کاغذات ڈاکٹر آرنلڈ کے حوالے کروں۔
پہلے اس نے یہی حکم دیا تھا کہ یہ کاغذات تمہارے حوالے کر دیے جائیں، لیکن پھر اس نے یہ حکم تبدیل کر دیا۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن مجھے تو اس حکم کی تبدیلی کی کوئی اطلاع نہیں ملی، بگ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تم باس سے بات کر لو، عمران نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تب؟ بگ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کس بات سے انکار؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں ارنلڈ سے ملوانے سے، بگ نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ میں واپس چلے جاؤں گا، تم جانو اور تمہارا باس، عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں کہ ارنلڈ اپنے کمرے میں ہے یا نہیں، لیکن تم اسے صرف کاغذات دو گے، کوئی بات نہیں کرو گے، بگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، میں نے تو صرف حکم کی تعمیل کرنی ہے اور بس، عمران نے جواب دیا۔ بگ نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ٹریس کیا۔ یس، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ بگ بول رہا ہوں ٹیری، ڈاکٹر ارنلڈ اپنے کمرے میں ہے؟ بگ نے پوچھا۔ وہ جناب ابھی نیچے ہال میں چلے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور بگ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آؤ میرے ساتھ، بگ نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اوہ تمہارا لباس ٹھیک نہیں ہے، سپروائزر تمہیں دیکھتے ہی باہر نکال دے گا، تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے مناسب لباس لے کر آتا ہوں، بگ نے کہا، اور عمران سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ عمران مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد بگ دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، وہ شاید نیا سوٹ لے کر آیا تھا۔ یہ پہن لو اور باہر آ جاؤ، بگ نے لفافہ میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور خود دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران نے لفافہ کھولا تو واقعی اس میں ایک 3 پیس سوٹ موجود تھا، ساتھ میں ٹائی بھی تھی۔ عمران نے اپنا لباس اتارا اور سوٹ پہن لیا۔ بگ کی نظر واقعی تیز تھی، سوٹ بالکل عمران کو فٹ آیا تھا۔ ٹائی باندھ کر عمران نے اپنے لباس کی جیبوں سے سامان نکالا اور نئے سوٹ کی جیبوں میں رکھ لیا، اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ گڈ، سوٹ میں تو تم خاصے وجیح نظر آ رہے ہو، بگ نے تحسین بھری نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک دم مصیبت ہے یہ بندہ، میری تو گردن دبی جا رہی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بگ پر یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ ٹائی باندھنے کا عادی نہیں ہے۔ بس تھوڑی سی تکلیف اور برداشت کر لو، تم ایسا کرو کہ مین گیٹ سے اندر آؤ اور اندر آ کر کسی خالی کرسی پر بیٹھ جانا، میں موقع محل دیکھ کر تمہیں مزید ہدایات دوں گا، بگ نے اس کے ساتھ ویٹرز ہال سے باہر آتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اکبی طرف سے گھوم کر وہ سامنے کے رخ پر آیا اور پھر مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس بار دربان نے بجائے اسے روکنے کے سلام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ عمران اندر داخل ہو گیا، لیکن اس نے دربان کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ شاید اس نے عمران کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے گنڈوں کے لباس میں آیا تھا، اور اس نے اسے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ عمران جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، ایک سپروائزر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ کے پاس ریزرویشن ہے جناب؟ سپروائزر کا لہجہ مؤدبانہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ شاید ایسا عمران کے چہرے کے میک اپ کی وجہ سے تھا، کیونکہ شکل سے وہ نہ کوئی معزز آدمی نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ شریف آدمی تھا۔ ریزرویشن نہیں، ریزرویشن تو نہیں ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر آپ ادھر تشریف لائیں، سپروائزر نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے سر ہلا دیا اور پھر دائیں طرف بڑھتا چلا گیا۔ ادھر خالی کرسیاں موجود تھیں۔ عمران ایک کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک ویٹر آ گیا۔ آرڈر پلیز، ویٹر نے کہا۔ سادہ پانی کا ایک گلاس، عمران اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ جی کیا؟ ویٹر نے بکھلا کر کہا۔ ایک گلاس پانی اور ایک بوتل کوک، باقی آرڈر بعد میں۔ دراصل مجھے ڈاکٹر نے قسطوں میں کھانے پینے کا کہا ہوا ہے، عمران نے جلدی سے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر، ویٹر نے اس طرح سر ہلایا جیسے وہ اب اس کی بات سمجھ گیا ہو، اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ عمران تیز نظروں سے ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اسے ہال میں ڈاکٹر ارنلڈ نظر نہ آ رہا تھا۔ گوئے سے معلوم تھا کہ ڈاکٹر ارنلڈ یقیناً میک اپ میں ہوگا، لیکن پھر بھی عمران کو یقین تھا کہ وہ میک اپ میں اسے پہچان لے گا۔ لیکن بغور دیکھنے کے باوجود اسے ایسا کوئی آدمی نظر نہ آیا جسے وہ یقین سے ڈاکٹر ارنلڈ کہہ سکتا۔ ویٹر پانی اور بوتل رکھ کر چلا گیا، اور عمران نے بھی پانی پی لیا اور بوتل بھی تقریباً ختم ہونے والی تھی، لیکن وہ بگ نظر نہ آیا تھا۔ کہیں وہ واقعی آرتھر سے بات کرنے نہ چلا گیا ہو، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ اس نے ہال کے دائیں طرف سے بگ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور پھر اس کی نظریں جیسے ہی عمران سے ٹکرائیں،
بگ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اسے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے وہ تیزی سے ہال کے ایک اور حصے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں اور پھر اس نے ایک میز پر اکیلے بیٹھے آدمی کے پاس جا کر اسے جھکتے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی کی سائیڈ عمران کی طرف تھی۔ وہ آدمی بگ کی بات سن کر عمران کی طرف مڑا تو عمران نے طویل سانس لیا۔ اب اسے پہچان لیا تھا، وہ واقعی ڈاکٹر آرنلڈ تھا۔ گویا سے میک اپ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے ایک کان کی کٹی ہوئی لو کو مخصوص نشانی کو اس نے صاف طور پر پہچان لیا تھا۔ ڈاکٹر آرنلڈ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ بگ کے پیچھے چلتا ہوا عمران کی طرف آنے لگا۔ عمران دل ہی دل میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر آرنلڈ خود چل کر آ رہا ہے، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ اسے اس کے پاس چل کر جانا پڑے گا۔ یہ ڈاکٹر آرنلڈ ہے، اور یہ بگ نے قریب آ کر تعارف کراتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے وہ عمران کا نام نہ جانتا تھا، اس لیے یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میرا نام حاتم ہے، عمران نے اٹھ کر اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ تم کاغذات لے آئے ہو؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ واقعی ڈاکٹر آرنلڈ ہیں؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ بگ، اسے گارنٹی دو، ڈاکٹر آرنلڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مسٹر حاتم، تم بے فکر ہو کر کاغذات دے دو، یہی ڈاکٹر آرنلڈ ہیں۔ بگ جو قریب تھا جلدی سے بولا۔ اوکے، تشریف رکھیے، عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر آرنلڈ خاموشی سے سامنے پڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے جیب سے وہی لفافہ نکالا جس میں ڈاکٹر آرنلڈ کے اصل کاغذات تھے، اور پھر اس نے لفافہ ڈاکٹر آرنلڈ کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے بڑی بےتابی سے کاغذات لفافے سے نکالے۔ دوسرے لمحے اس کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اوہ اوہ، بالکل ٹھیک، تھینک یو، ڈاکٹر آرنلڈ نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، اور جلدی سے کاغذات دوبارہ لفافے میں رکھے اور لفافہ اپنی جیب میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اپنے باس سے کہہ دینا کہ میں اب کام کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ وہ قاسم آئے تو اسے میرے کمرے میں لے آنا، ڈاکٹر آرنلڈ نے قریب کھڑے بگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، بگ نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ موٹا قاسم کون ہے؟ عمران نے بگ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ خاموش رہو، تمہارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں، بس اب تم جا سکتے ہو، بگ نے اس بار انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور خود واپس اس راہداری کی طرف بڑھ گیا جدھر سے آیا تھا۔ قاسم اور ڈاکٹر آرنلڈ؟ اوہ، یہ قاسم یقیناً میرا یار ہوگا، یہ بدماش اسے لوٹنے کے چکر میں ہوں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے قریب موجود ویٹر کو بلایا۔ جی صاحب، ویٹر نے قریب آ کر کہا۔ عمران نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ویٹر کی مٹھی میں رکھتے ہوئے کہا، یہ صاحب جو ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، کون سے کمرے میں رہائش پذیر ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، یہ ڈاکٹر ریگی، یہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 12 میں ہیں، ویٹر نے جلدی سے نوٹ اپنی یونیفارم کے کوٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک اور چھوٹا نوٹ نکال کر بوتل کے بدلے میں ویٹر کو دیا، اور تیزی سے قدم اٹھاتا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ سے باہر آ کر وہ ہوٹل کے آؤٹ گیٹ سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہاں سے ایک اور سوٹ خریدا اور عارضی میک اپ کا سامان خرید کر وہ اسٹور کے باتھ روم میں گھس گیا۔ وہاں لباس بدل کر اس نے میک اپ کیا اور پہنے ہوئے سوٹ کو شاپنگ بیگ میں ڈال کر وہ باہر آ گیا۔ اب نہ صرف اس کا لباس بدل گیا تھا بلکہ چہرہ بھی اکثر بدلا ہوا تھا۔ سوٹ والا لفافہ اس نے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بڑے سے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹور سے باہر آ گیا۔ اب وہ دوبارہ ہوٹل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ ہوٹل کے مین گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس نے قاسم کی بحری جہاز نما گاڑی پارکنگ کی طرف بڑھتی ہوئی دیکھ لی۔ وہ گیٹ کی طرف جانے کی بجائے تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کے ذہن میں ایک اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ قاسم کار سے اتر ہی رہا تھا کہ عمران اس کے قریب پہنچ گیا۔ آہا جناب سیٹ قاسم صاحب، واہ کیا بات ہے، سیٹ قاسم سے ملاقات ہو گئی، عمران نے قریب جا کر بڑے تپاک بھرے لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ تمہارا چوکھٹا تو یاد نہیں مجھے، قاسم نے حیرت بھرے لہجے میں عمران کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ چوکھٹے سے کیا ہوتا ہے قاسم صاحب، فل فلوٹی بھی تو یاد ہوگی، بالکل نہیں نکور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فل فلوٹی، توبہ توبہ، ابھی بھاگ یہاں سے، سالے پہلے اس فل فلوٹی نے مجھے دوزخ کے کنارے لا کھڑا کیا ہے، سالے اب تو آ گیا ہے اپنا حرام چوکھٹا لے کر، قاسم تو ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ کنارے؟ ارے ارے تم فکر نہ کرو،
میں تمہیں جنت کے کنارے بٹھا دوں گا۔ اللہ میاں سے جنت کا ٹھیکہ 1 سال کے لیے میں نے لیا ہوا ہے۔ عمران نے فوراً ہی بات بدلتے ہوئے کہا، ٹھیکہ؟ اوہ تو تم جنت کے ٹھیکیدار ہو۔ اوہ جناب ٹھیکیدار صاحب، خدا کے لیے مجھے دوزخ سے بچا لو۔ مگر سالے، میں اب جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ابھی تو میں بندہ بندہ ہوں۔ قاسم کی روح پلٹ گئی۔ سنو سیٹھ قاسم، جہاں تم جا رہے ہو، اگر تم مجھے اپنا خاص آدمی بنا کر ساتھ نہ لے گئے تو پھر سیدھے دوزخ میں جاؤ گے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اللہ توبہ، اللہ توبہ، ارے تم میرے خاص کیا، خاص الخاص آدمی ہو، بالکل خاص۔ بس مجھے دوزخ سے بچا لو، میں بے گناہ ہوں۔ اللہ میاں جی سب کچھ جانتے ہیں۔ قاسم نے فوراً ہی کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم واقعی بے گناہ ہو، میں نے دیکھا ہے تمہارا اعمال نامہ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا ہے؟ ارے واقعی دیکھا ہے؟ او خدا تیرا لاکھ لاکھ بلکہ کروڑ کروڑ تھینک یو۔ اللہ میاں جی سب کچھ جانتے ہیں، اب سالے دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے بلیک میل کر سکتے ہیں۔ قاسم نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، اس کے چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر سے ٹنوں بوجھ اتر گیا ہو۔ بلیک میل؟ کیا مطلب؟ مجھے تفصیل بتاؤ، عمران نے چونک کر پوچھا۔ تم اللہ میاں کے بندے ہو، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری سالی سفارش مفارش کی ضرورت پڑ جائے۔ قاسم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مس مرسی کے ملنے سے لے کر تصویریں بننے اور ڈوری کے حکم تک کی ساری بات بتا دی۔ ہوں تو یہ بات ہے، اب تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، کسی کو کچھ نہ بتاؤ، جیسے یہ لوگ کہیں ویسے ہی کرتے جاؤ، پھر دیکھو تمہاری بجائے یہ سب کس طرح دوزخ میں جاتے ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، بس میری سفارش کر دینا یاد سے۔ قاسم نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل بے فکر رہو، اب میرے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، عمران نے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ اچھا اچھا، جیسے تمہاری مرضی، قاسم نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ عمران نے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ارے یہ کیا؟ اوہ چونٹی تھی، عمران نے یکلخت اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چونٹی؟ اوہ میں سمجھا ہاتھی ماتھی ہوگا، قاسم نے بھڑکتے ہوئے کہا، لیکن عمران اس دوران قاسم کے کالر کے اندر وسیع حیطہ عمل کا ڈکٹا فون چپکا چکا تھا، اس لیے وہ تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔